الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سورہ مائدہ ہے جس کی 2 آیت تلاوت کی گئی ہے، ایک آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6۔ آیت نمبر 4 تک کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ 5ویں آیت اور اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو 6ٹھی آیت پر بھی انشاءاللہ مختصر گفتگو ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان اپنے بندوں پہ بہت زیادہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت میں آیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمتیں تام کر دی۔ اور لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیا کیا چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس میں سے جواب آیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے احل لکم الطیبات،
صاف ستھری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور گندی اور مکروہ چیزیں جس سے انسان کی طبیعت نفرت کرتی ہے، ایسے انسان جن کی طبیعت ذوق سلیم رکھنے والی طبیعت ہو، ایسی طبیعتیں جس سے نفرت کرتی ہوں، اس میں کراہت محسوس کرتی ہوں، تو ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مزید احسانات فرما رہے ہیں اپنے مومن بندوں پہ، خاص طور سے جن کے بارے میں کہا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا۔ دنیا میں دین تو بہت ہیں، یعنی ادیان، لیکن اللہ تعالیٰ کو کون سا دین پسند ہے؟ اس کا نام ہے دین اسلام۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا۔ اس آیت میں فرماتے ہیں الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں حلال کر دی گئیں، آج حلال کر دی گئی۔ یہ آخری آیات میں سے ہیں، بتا رہے ہیں آپ کو۔ اس میں صاف صاف اعلان کیا جا رہا ہے کہ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے طیبات یعنی صاف ستھری چیزیں جو نفیس ہوں، جن کی طرف طبیعت کی رغبت ہوتی ہو، جو اپنی ذات میں اچھی ہوں، ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ان پر انعام کرنا چاہتے ہیں، انعام کر رہے ہیں، تب تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اچھی اور ستھری صاف چیزیں تمہارے لیے حلال کر دیں، جو تمہارے جسم کو بھی فائدہ پہنچائیں اور جو تمہاری روح کو بھی فائدہ پہنچائیں، دونوں کو فائدہ پہنچائیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، آج حلال کر دیا میں خوب غور سے آپ توجہ دیجیے گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کے بعد اس کو حرام کرنے والا کوئی نہیں آئے گا، یعنی ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اس سے پہلے یہودیوں کے لیے بہت سی چیزیں حلال تھیں، لیکن بعد میں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے اور ان کی بغاوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیز حرام کر دیا، ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ لیکن اس آیت میں بہت بڑا انعام ذکر کیا جا رہا ہے کہ آج تمہارے لیے حلال کر دی جا رہی ہیں جتنی صاف ستھری اچھی چیزیں ہیں، پھر حرام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب قرآن کریم کا نزول بند ہو جائے گا، وحی آنا بند ہو جائیں گی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، تو اب اس کو حرام کرنے والا پھر کون آ سکتا ہے؟ اس لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ ان آیات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ دنیا میں تقریباً 3 ماہ رہے، اس کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ان آیات کے بعد جب 3 ماہ، تقریباً 3 ماہ بھی مکمل نہیں، اس سے کم ہی کم اس دنیا میں آپ تشریف رکھے، اس لیے کہ آیت اتر رہی ہے حج کے موقع پر، عرفات کے دن، جس کو 9 ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ سے آپ اندازہ کر لیجئے، ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے بعد سفر کا مہینہ ہوتا ہے، 2 مہینے ہوئے، پھر ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اور ربیع الاول کے شروع ہی میں آپ وصال فرماتے ہیں۔ تو ان آیات کے بعد تقریباً 3 ماہ کے قریب آپ اس دنیا میں رہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بہت بڑے انعامات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، اے میرے بندو، میں نے آج تمہارے لیے تمام صاف ستھری پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا۔ اب یہ ہمیشہ حلال ہے، کوئی اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ اب ان آیات کو کوئی منسوخ بھی نہیں کیا جا سکتا، گویا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اب یہ منسوخ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کم اعلان ہے، کم انعام ہے۔ کسی کو کوئی چیز دی جائے تو ہر وقت ڈر لگا رہتا کب یہ دینے والا لے لے، لیکن اگر وہ اعلان کر دے کہ میں نے دے دیا، میں کبھی نہیں لوں گا، اس اعلان سے آدمی خوش ہو جاتا، مطمئن ہو جاتا کہ اب یہ میری چیز ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اعلان گویا فرما رہے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے جتنی صاف ستھری پاکیزہ نفیس چیزیں حلال کر دی گئیں، اب یہ کبھی حرام نہیں کی جائیں گی۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور مزید انعام، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب جن کو ہم کہتے ہیں، کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، جنہیں تورات دی گئی، جنہیں انجیل دی گئی، یعنی یہود اور نصارہ، یہ اگر کسی جانور کو ذبح کریں
تو ان کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے۔ مشرکین اور کافر کا ذبیحہ تو حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس آخری آیت میں یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ صاف ستھری چیزیں تو حلال کر دی گئی، اور وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور جو اہل کتاب ہے ان کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اہل کتاب چونکہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی ایک مانتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مان رہے ہیں، لیکن توحید کے قائل ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ عیسائیوں میں جو فرقہ ہے جو تین مانتے ہیں، وہ نہیں، جو توحید کے قائل ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، وہ مراد ہے، وہ اگر ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ یہ تو اور واضح بات ہے۔ ایمان والا کسی چیز کو اگر ذبح کرے تو یہ ساری دنیا کے لیے حلال ہے، صرف اس کے لیے ہی نہیں حلال ہے، یہ سب کے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی انعامات میں سے ہے۔ کافر کی جو ایمان والا نہیں ہے اس کا کوئی ذبیحہ ایمان والے کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خاص کرم فرما دیا اور مزید احسان فرما دیا کہ جو اہل کتاب ہے ان کا ذبیحہ بھی ایمان والوں کے لیے حلال کرا دیا۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن مومن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی، یعنی ان سے نکاح کر سکتے ہو، نکاح کرنا تمہارے لیے جائز کر دیا۔ جو ایمان والی اور پاک دامن ہیں، عفیفہ ہیں، اچھی زندگی گزارنے والی ہیں، وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ یہ دو چیز انسانوں کے لیے بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ کھانا چاہتا ہے، یہ انسان کی طبیعت کی خواہشات ہیں۔ ایک پیٹ کی طبیعت، پیٹ کی خواہش ہے، اور ایک انسان نفسانی خواہشات۔ ان دونوں کا ذکر یہاں کر دیا گیا کہ تمہارے لیے یہ طیبات حلال کر دی گئیں، اور تمہارے لیے جو پاک دامن ایمان والی جو عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ مزید انعام، یہ سب انعام ہی انعام ہے۔ آخری اعلان جو ہو رہا ہے قرآن کریم کی جو آخری آیت اتر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں پر کتنا احسان اور انعام عطا آگے فرماتے ہیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں وہ بھی پاک دامن اگر ہیں تو وہ بھی تمہارے لیے حلال کر دی گئی، یعنی ان سے بھی نکاح کرنا حلال کر دیا۔ کافر و مشرک سے تو نکاح کرنا جائز نہیں، قرآن نے دوسرے اعلان کر دیا کہ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ مشرکہ سے نکاح کرنے کو منع کر دیا گیا، لیکن انہیں یہاں پر آ کر کے بطور خاص وہ عورتیں جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب، وہ مشرک میں نہیں ہیں، مشرکات میں ان کا شمار نہیں ہے، تو تمہارے لیے یہ عورتیں بھی حلال کر دی گئی۔ حلال کرنے کا مطلب نکاح کی اجازت دے دی گئی۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم ان کی مہر ادا کر، ظاہر ہے کہ نکاح میں مہر ضروری ہے، تو مہر کی قید لگا دی گئی ہے کہ نکاح میں مہر تو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو مومن عورتیں جو پاک دامن ہوں، اسی طریقے سے اہل کتاب کی عورتیں جو پاک دامن ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، اجازت دے دی۔ ایک شرط لگاتے ہیں واضح کرنے کے لیے، محسنین غیر مصافحین، نہ مستی نکالنے کو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو حلال کی گئی ہے تمہارے لیے، تو یہ حلال کس طریقے سے؟ نکاح کر کے، بغیر نکاح کے حلال نہیں ہے۔ بغیر نکاح کے تو مومن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور اور اہل کتاب والی جو ہیں وہ بھی حلال نہیں ہیں۔ حلال سے مراد، حلال سے مقصد یہ ہے کہ عفت اور پاک دامنی پیدا ہو، پاک دامنی، دل اور دماغ ہر طرح سے پاک ہو، چونکہ پاکی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ہر اچھی چیز کو حلال کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اچھی چیز جو حلال کی گئی ہے، تو اس میں سے یہ ہے کہ تمہارا ذہن پاک ہو، دل و دماغ پاک ہو، غلط چیز بالکل نہ ہو، غلط شہوتوں کا استعمال نہ ہو۔ یہ مقصد ہے نکاح کا، غیر مصافحین کا مطلب یہ ہے۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ چھپی آشنائی کرنے کو، چھپا کر کے جو غلط کام کیا جاتا ہے نفسانی خواہشات کو، یہ منع کر دیا گیا ہے۔ کھل کر کے بدکاری کرنا یا چھپ کے کرنا، ان دونوں چیزوں کو منع کیا جاتا ہے، یہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس آیت نے
پورے معاشرے کو درست کرنے کے لیے یہ جو آخری آیت ہے اس میں پوری طرح واضح طور پہ اشارے موجود ہیں کہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. کھانے پینے میں بھی صاف ستھری چیزیں، اور نکاح کے معاملے میں یہ بھی بہت ہی واضح طور پر جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی جا رہی ہیں. اور حلال کرنے سے مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ عفت اور پاک دامنی، نہ کھل کر کے کہیں برائی ہو اور نہ چھپ کر کے کوئی برائی ہو. دونوں کو اس میں واضح طور پہ منع کر دیا گیا. جب دونوں کو منع کر دیا گیا تو اب ہم کو اپنے معاشرے میں زندگی کس طرح گزارنا چاہیے؟ کھانے پینے میں بھی صاف ستھری چیزیں، پیٹ کی خواہش اس کو ہم کہتے ہیں، پیٹ کی خواہشات کو بھی صاف ستھری چیزوں سے بھرنا، اور فرج کی خواہشات ہیں، شرمگاہ کی خواہشات ہیں، شہوتیں ہیں، اس کو بھی صاف ستھرے طریقے سے، حلال طریقے سے اس کو بھی پورا کرنا. غلط طریقے سے کھل کر غلط ہو یا چھپ کر غلط ہو، دونوں کو قرآن کریم کے یہ 2 جملے بالکل واضح طور پہ منع کر دے رہے ہیں. اس سے پورا معاشرہ پاک اور صاف اور ستھرا ہو جائے گا. انسان کا جسم، انسان کی روح، یہ سب میں صفائی آ جائے گی. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص ایمان کا انکار کرے، یعنی جو کھلے طور پر اچھی اچھی چیزوں کا اعلان کر دیا گیا اور ان چیزوں کو جو شخص تسلیم کرتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تب تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر کوئی ان چیزوں کی اہمیت کو نہ سمجھے، اہمیت کو نہ سمجھنے کی بہت ساری تشریحات ہیں. مثلا یہ ایک فرما بردار مومن، ایک اہل کتاب کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس شادی کرنے میں کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اس کا ایمان اتنا مضبوط، اتنا درست ہو، اور اس قدر یہ اللہ کا فرما بردار ہو، اس کی روحانیت اتنی بلند ہو کہ وہ اہل کتاب جو آئی ہے اس کے یہاں، وہ اس کے ایمان سے متاثر ہو کر وہ بھی ایمان والی ہو جائے. آپ کو ایسا ایمان پیش کرنا، اتنی مضبوط روحانیت پیش کرنی ہے کہ اس مضبوط روحانیت سے متاثر ہو کر کے وہ اہل کتاب جو ایمان میں ابھی داخل نہیں ہے لیکن آپ کی صحبت میں رہ کر کے ایمان والی ہو جائے. آپ کے اندر ایسا مضبوط ایمان ہونا چاہیے اور اس قدر روحانیت بلند ہو. اور خدا نخواستہ اس کے برعکس ہو گیا، ایمان اتنا کمزور، روحانیت اس قدر ناقص، اتنی پست کہ جو اہل کتاب ہے وہ جو آئی دھیرے ساتھ رہتے الٹا اثر یہ ہوا کہ اس نے بھی اپنا ایمان کھو دیا، یہ بھی ایمان کھو دیا. یہ تو بہت ہی الٹی بات ہو گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو شخص ایمان ہی کا انکار کر دے فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی، اس کا سارا عمل برباد ہو گیا. خود تو ایمان والا تھا اور شادی کی اہل کتاب میں سے کسی عورت سے، اس سے شادی کر کے بجائے اس کے کہ اپنے ایمان سے اس کو متاثر کرتا، لیکن اس اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے خود اس سے متاثر ہو کر کے اپنا ہی ایمان کھو دیا، اپنا ایمان کھو کر کے دوسرے مذہب میں چلا گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا. فقط حبط عملہ، اس کا سارا عمل برباد ہو گیا. یہ آیت بہت ہی واضح طور پر ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ اپنا ایمان اتنا مضبوط کرو کہ جہاں کہیں بھی ہو، جس معاملے میں بھی ہو، تم کو مرعوب ہو کر کے اپنے ایمان پر کو نہیں چھوڑ دینا ہے، بلکہ اپنے ایمان کو اتنا مؤثر بنانا ہے کہ دوسرا اس سے اثر لے کر کے متاثر ہو جائے اور وہ اس میں داخل ہونا شروع کر دے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور آج کل بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں، کسی کو ایسی جگہ نوکری مل جاتی ہے جہاں کا ماحول ایسا نہیں ہوتا ہے. اب یہ شخص سمجھ نہیں پاتا ہے، فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ میں کیا کروں، اور اگر عقل مندی اختیار کرے اور علماء سے اپنا تعلق جوڑے رکھے، پوچھتا رہے کہ ایسے حالات ہیں، ایسا ماحول ہے، میں کیا کروں، پوچھتا رہے اور اس کے مطابق عمل کرتا رہے، تو دھیرے اس ماحول میں وہ خود تبدیلی لانا شروع کر دے گا. تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، لوگ متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ جا کر کے اسی ماحول میں خود کو اپنے آپ کو رنگنے لگا، خود ہی اپنے ایمان کو کمزور مزید کرنے لگا، تو ظاہر ہے کہ یہ وہاں پہ تنہا ہے یا کم ہے، دوسرے لوگ زیادہ ہیں، تو ان کے اثرات سے یہ متاثر ہوتے دھیرے اپنے آپ کو گھٹاتے بہت نیچے چل گئے. اس لیے میں بطور خاص یہاں آپ تمام حضرات کو ہم بہت تاکید کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں
کہ آپ میں سے اگر کسی کو یا آپ کی اولاد میں سے یا آپ کے دوستوں میں سے یا پڑوس میں سے کسی کو بھی اس طرح کی کہیں نوکری ملے، سرکاری ہو یا غیر سرکاری، یا کوئی کام ملے، وہاں اگر یہ کام کرنے جائے تو اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ جمع کر کے رکھے، وہاں ہل نہ جائے۔ انشاءاللہ اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، بس ایمان کی مضبوطی، جم کر کے خود کو رہنا ہے، کام کرنا ہے، جم کر کے رہنا ہے۔ جب یہ جمع رہے گا تو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے حالات کو درست فرما دیں گے، ماحول کو درست کر دیں گے۔ ایک دو نہیں، ہزاروں واقعات ہیں، کبھی کبھی ہم نے کچھ واقعات سنا بھی رکھے ہیں آپ کو، موقع آئے گا تو انشاءاللہ مزید واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ لیکن اس بات کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ فوراً جو ہے اپنے آپ کو بدل نہیں دینا، مضبوط رہنا، بہت ہی مضبوط رہنا، ایمان کے خلاف کسی کام کو نہیں کرنا ہے۔ کوئی کر رہا ہے تو ہم فوری طور پہ نہیں ٹوک سکتے ہیں، تو نہ ٹوکیں، لیکن اپنے آپ کو تو بچا کے رکھیں۔ جب ہم بچا کے اپنے آپ کو رکھیں گے تو دھیرے دھیرے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ٹوکنے کا بھی موقع آ جائے گا، اور ہم ٹوک بھی سکیں گے، دوسرے کو بھی ٹھیک کر پائیں گے انشاءاللہ، ایسا ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو جو شخص اپنے ایمان ہی کا انکار کر دے تو اس کا عمل سب کا سب برباد، اس کی ساری محنت برباد۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ گھاٹے والوں میں ہو جائے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے بہت ہی زیادہ دھیان سے، توجہ سے، اہتمام کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی انعامات کو یاد کر لینا چاہیے، یاد کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ کھانے پینے کی چیزیں بہت ہی اختصار کے ساتھ لیکن بہت وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی کہ کیا کیا چیز ہمارے لیے حلال کی گئی ہے۔ انسان جب کھاتا پیتا ہے تو یہ دو چیزیں جو یہاں بیان کی گئی کہ تمہارے لیے طیبات یعنی صاف ستھری چیزیں حلال کی گئی، اور تمہارے لیے پاک دامن عورتیں یہ حلال کی گئی، ان دونوں کا نتیجہ یعنی کھانے پینے کا نتیجہ، پاک دامن عورتیں وہ حلال کی گئی، ان سے نکاح کر لیا گیا، یہ ان دونوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کھاتا پیتا ہے تو کھانے پینے کے نتیجے میں پیشاب پاخانہ، اس سے کیا ہوتا ہے، ایک طرح کی چھوٹی ناپاکی، اس کو پہلے ایک طرح کی ناپاکی پیدا ہوتی ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے تو اب یہ قرآن نہیں چھو سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، ایک طرح کی یہ چھوٹی ناپاکی ہے۔ اور عورتیں جو حلال کر دی گئی ہیں، اگر عورتوں کے پاس جاتا ہے تو اس سے بڑی ناپاکی پیدا ہوتی ہے، اس میں صرف وضو ہی نہیں ٹوٹتا بلکہ غسل بھی ٹوٹ جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر اعتبار سے صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ اب اس کے بعد کھانے پینے کے نتیجے میں جو ناپاکی پیدا ہوتی ہے یا جو عورتیں حلال کی گئیں اس کے نتیجے میں جو ناپاکی پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی پاکی حاصل کرنا، اس کا طریقہ اب اس کے بعد والی آیت میں بتاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب نماز کا ارادہ کرو تو تمہارے اوپر سب سے پہلے کیا چیز ضروری کیا گیا ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ یہاں پر وضو کا تذکرہ کیا جا رہا، وہی پاکی، کہ اگر نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنا چاہو تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہاں پر وضو میں جو فرائض ہیں اس کو بیان کر دیے گئے۔ آپ حضرات جانتے ہیں وضو میں 4 فرض ہیں، اس کو بھی ذہن نشی کر لینا چاہیے۔ کچھ ایسے جوان جو اب تک نہیں سیکھ پائے ہیں اور اس مجلس میں موجود ہیں تو انہیں دھیان سے سن لینا چاہیے، یا جوان نہیں ہیں، عمر دراز ہو گئے ہیں لیکن اچھی طرح ذہن نشین نہیں ہے کہ کیسے کیسے وضو میں کیا کیا فرائض ہے، کتنا کرنا چاہیے، تو ان کو بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے، اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بتانا چاہیے۔ جو فرائض ہیں، فرائض کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ تو وضو میں 4 فرض ہے، 4 فرض کا مطلب یہ ہوگا کہ ان چاروں چیزوں کو کیے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ جب ان چاروں چیزوں کے کیے بغیر وضو نہیں ہوگا تو ان چاروں کو اہتمام سے دیکھنا ہوگا کہ یہ چاروں چیز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی کمی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، اب وضو نہیں ہوگا تو آگے نماز وہ بھی نہیں ہوگی۔
نماز کے لیے وضو شرط ہے، ضروری ہے، لہذا وضو کا ہو جانا اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو 4 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، جس میں کہا گیا فاغسلوا وجوہکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے چہروں کو دھو، اپنے منہ کو دھو۔ یہ چہرہ دھونا، جہاں سے پیشانی، سر کے نیچے جہاں سے بال شروع ہوتا ہے وہاں سے دھونا فرض شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر کے یہ حصہ جس کو ٹھوڑی یا ٹھڈی کہتے ہیں یہاں تک دھونا فرض ہے۔ اس کو لمبائی آپ کہہ لیجئے، چوڑائی میں کان کا یہ لو جو حصہ ہے تھوڑا سا جو نکلا ہوا اس کو لو کہتے ہیں، اس لو سے لے کر کے اس لو تک چوڑائی میں اتنی دور کا سامنے کا جو حصہ ہے اس پہ پانی پہنچا دینا، پانی کا بہا دینا اس طریقے سے کہ ذرہ برابر بال برابر بھی کہیں خشک نہ رہ جائے، یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے چہرہ دھو لیا اور اس کا پورا حصہ لمبائی میں یہ اور چوڑائی میں یہ پورا دھل گیا، کہیں کچھ باقی نہیں رہا، تو چہرہ دھلنا کہا جائے گا کہ اس کا چہرہ دھل گیا۔ داڑھی گھنی ہے تو داڑھی کے اندر تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دی۔ اگر داڑھی بہت گھنی ہے تو اندر تک پانی پہنچانے کو فرض نہیں قرار دیا گیا، ہاں اوپر کا جو حصہ ہے اس میں پانی پہنچانا ضروری، جو اوپر جو نظر آ رہا اس تک پانی پہنچا دیا، اس کو بھگا دیا، چہرہ دھونا کہا جائے گا، چہرے والا فرض ادا ہو گیا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پیشانی وہاں سے لے کر کے نیچے ٹھڈی تک، چوڑائی میں ایک کان کے لو سے لے کے دوسرے کان کے لو تک پورا حصہ اچھی طرح بھیگ جانا چاہیے، کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ جاڑے کا موسم ہے جیسے تیسے منہ دھو لیا، بھیگا کہ نہیں بھیگا چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ تو یہ ہے چہرے کا دھونا۔ دوسرا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تم ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو۔ یہ انگلی کا جو سرا یہاں سے لے کر کے اس کو کہنی کہا جاتا، یہاں تک کہ کہنی سمیت، کہنی بھی اس میں داخل ہے، وہ بھی بھیگ جانا چاہیے اچھی طرح، یہاں سے لے کے یہاں تک کہ کسی حصے میں ذرہ برابر بھی اگر خشکی رہ گئی، سوکھا رہ گیا تو پھر یہ ہاتھ دھونا نہیں کہلائے گا۔ پیچھے کا حصہ کہنی، یہ حصہ بعض لوگوں کا سوکھا رہ جاتا ہے، بعض بوڑھے لوگ دھیان نہیں دے پاتے، یا بعض کم عمر بچے کہہ لیں یا جوان کہہ لیں، وہ بھی جلدی جلدی وضو کر لیتے ہیں، تو یہ جلدی جلدی وضو کرنے میں اگر کہنی کا پیچھے کا حصہ سوکھا رہ گیا، پانی نہیں پہنچ پایا تو وضو نہیں ہوا۔ تو یہ فرائض کا مطلب یہی ہے کہ اس کا پورا کرنا ضروری ہے، تو ہاتھ کی انگلی سے لے کر کے یہاں تک کہنی سمیت پوری طرح بھیگ جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقصان سے بچانے کے لیے کہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے کیا فرما دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک مرتبہ دھونے کو فرض کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید احسان فرما کر کے 3 مرتبہ دھونے کو سنت قرار دے دیا کہ 3 مرتبہ جب دھو لے گا تو سب شک و شبہ ختم ہو جائے گا کہ اب کوئی حصہ سوکھا ہوا نہیں۔ ایک مرتبہ دھویا، دوبارہ دھویا، سہبارہ دھویا، تو 3 مرتبہ دھو لینے سے شک و شبہ ختم ہو جائے گا۔ تو اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ 3 مرتبہ دھو لینا چاہیے۔ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اب 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا، 4، 5، 6، یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، پانی کو برباد کرنا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ 1 مرتبہ فرض ہے اور 3 مرتبہ کر لینا سنت ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ کرنا فضول خرچی ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ سر کا مسح کرنا، اس میں بھی فرض جو ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا اس آیت سے، اس آیت کی روشنی میں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جب بھی مسح کرتے رہے وضو کرنے کے دوران، تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے اتنے حصے پہ ضرور مسح کیا ہر حال میں، جس کو ناصیہ عربی میں کہا جاتا ہے، جو سر کا چوتھائی ہوتا ہے۔ سر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ چوتھائی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مسح کیا ہے تو ناصیہ کی مقدار ضرور کیا ہے، جو سر کی چوتھائی ہے، لہذا چوتھائی سر کا مسح کرنے کو فرض قرار دیا گیا۔ کم سے کم اتنا حصہ، چوتھائی سر کا مطلب سر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا دیا جائے تو ایک حصہ چوتھائی کہلاتا۔ یہ چوتھائی تو فرض ہے، باقی سنت ادا کرنا ہے، جیسے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، چہرے کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، پورے سر کا مسح کر لینا سنت ہے، پورے سر کا مسح کر لینا سنت ہے۔ اس طریقے سے مسح کیا جائے کہ سر کا کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے جہاں ہاتھ نہ پھرے۔ ہاتھ بھگا لیا، دونوں ہاتھ بھگا کر کے سر پہ اس طرح پھیرنا کہ پورے سر پہ ہاتھ پھر جائے، پورے سر پہ ہاتھ پھر جانا، یہ مسح کی سنت ادا، فرض بھی ادا ہو گیا، سنت بھی ادا ہو گیا۔ یہ ہے تیسرا فرض۔ سر کے مسح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طریقے سے ارشاد فرمایا کہ کان یہ بھی سر میں داخل ہے،
الاذنان من الراس، اس کا معنی ہے کہ دونوں کان سر میں شامل ہے۔ جب سر میں شامل ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب سر پہ مسح کرو تو کان کا بھی مسح کرو، سر پر مسح کرو تو کان کا بھی مسح کر لو۔ لہذا سنت میں اب اتنی بات آ جائے گی کہ سر کے مسح میں کان کا بھی مسح کر لینا چاہیے، تب جا کر کے سنت ادا ہوگی مکمل۔ کان چھوڑ دیا تو پھر مسح تو ہو گیا، فرض تو ادا ہو گیا، کیونکہ ہم نے بتا دیا مسح میں فرض سر کا چوتھائی ہے، لیکن کان کو چھوڑ دیا تو اس نے گویا ایک سنت چھوڑ دی۔ سنت یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرے، اب پورے سر میں کان بھی شامل ہے، لہذا کان کا بھی مسح کرے۔ کان میں جو سوراخ ہے یہ دونوں شہادت کی انگلی اس میں ڈال لے، اور جو جس طریقے سے بنا ہوا اس طریقے سے کرتا ہوا اس طرح کر لے، یہ ہو جائے گا۔ اس کو ایک مرتبہ کر لینا کافی ہے، اس میں 3 مرتبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو کہ وہ مسح میں بھی 3 مرتبہ کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاتھ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ چہرہ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ مسح میں کیا ہے؟ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے، اب پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے ایک بار، اس میں 2 اور 3 نہیں کرنا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آخری چیز ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پیروں کو دھونا فرض ہے ٹخنوں سمیت۔ ٹخنا آپ دیکھتے ہیں جو دونوں طرف ہڈی ابھری ہوئی ہے اس کو ٹخنا کہتے ہیں، دائیں اور بائیں پیر کے، اس کو بھی دھونا ضروری ہے، اس کے سمیت کا مطلب وہ بھی شامل ہے دھونے میں۔ پیچھے جو ایڑی کا حصہ ہے بعض دفعہ انسان توجہ نہیں دیتا ہے تو ایڑی سوکھی رہ جاتی ہے، خاص طور سے جاڑوں کے موسم میں۔ جاڑوں کے موسم میں خشک اس لیے رہ جاتی ہے، آدمی ذرا پانی سے تھوڑا بچنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور دوسری طرف خشکی کی وجہ سے پانی پڑ بھی جائے پیر پہ تو وہ ایسا بہہ جاتا ہے کہ وہ سوکھا ہی رہ جاتا ہے۔ تو ان 2 وجہوں سے انسان کو زیادہ توجہ دینا چاہیے، ایڑی بالکل خشک نہ رہ جائے، ایڑی میں پانی پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ان کی ایڑیاں خشک ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو ایڑی خشک رہ گئی وہ جہنم میں جائے گی، جو ایڑی خشک رہ گئی وہ جہنم میں جائے گی۔ اس سے مطلب آپ سمجھ لیجئے، مطلب اس کا یہ ہے کہ وضو ہی نہیں ہوا، نماز ہی نہیں ہوئی۔ جب نماز ہی نہیں ہوئی تو آدمی جہنم میں نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا؟ تو جو ایڑی خشک رہ گئی آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، وضو کرنے میں اہتمام سے وضو کرنا چاہیے، دھیان سے وضو کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے حالات ایسے تھے کہ لوگ آ کر کے لوگوں سے درخواست کرتے تھے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے، ویسا وضو کر کے ہم کو دکھائیے۔ اس طرح لوگ آ کے پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین میں سے، تو لوگ صحابہ کرام آ کر کے دکھلاتے تھے، وضو کر کر کے دکھلاتے تھے، آپ نے ایسے وضو کیا، آپ نے ایسے وضو کیا۔ تو یہ سب سیکھنے کی چیز ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں وضو کون سی ایسی بڑی چیز ہے جس کو سیکھا جائے، ہم لوگ کا خیال یہ ہے نہیں، نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے، وضو بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور وضو کے بڑے فوائد ہیں، بڑے فوائد ہیں، بہت فوائد ہیں۔ اس لیے اس کو وضو کو سیکھنا چاہیے، اور صرف سیکھنا ہی نہیں چاہیے، آگے یہ ہے کہ انسان اگر وضو کے فوائد کو جان لے تو وہ ہر وقت باوضو رہے گا، اور ہر وقت باوضو رہنے کے بڑے فوائد ہیں۔ فرشتوں کی حفاظت میں رہتا ہے، جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے وہ ہر وقت فرشتوں کی حفاظت میں رہتا ہے، یہ کوئی کم بات ہے، ہر وقت۔ اور چہرے دھونے کے جو فوائد ہیں وہ آج کی سائنس تحقیق میں جائیے، دیکھیے وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہر انسان کو چہرے کم سے کم 2 مرتبہ ضرور دھونا چاہیے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر انسان کو اپنے چہرے کو کم سے کم 2 مرتبہ ضرور دھونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں آپ آج کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم 2 مرتبہ دھونا چاہیے، ہمارے رسول نے تو کہہ دیا دن بھر میں 5 مرتبہ وضو کرنا ضروری ہے، جب 5 مرتبہ نماز پڑھیں گے تو 5 مرتبہ وضو بھی کریں گے۔ اور حضرات صحابہ کرام کا معمول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر یہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو رہتے تھے، پھر بھی نماز کا وقت آتا تھا تو آپ وضو کرتے تھے، باوضو رہتے ہوئے بھی وضو کرتے تھے۔ اسی کو دیکھ کر کے چاروں خلفاء، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وضو رہتے ہوئے بھی نماز کا وقت آ جاتا پھر وضو کرتے، پھر وضو کرتے، حالانکہ ان کا وضو رہتا تھا پھر بھی وضو کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ ایک مرتبہ جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھ ڈالی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، ایک ہی وضو سے، ہر نماز کے وقت وضو نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے،
کہ آج دیکھا ہم نے کہ آپ نے عصر میں وضو نہیں کیا، نماز پڑھ لی، مغرب میں دیکھا وضو نہیں کیا، نماز پڑھا دی اسی طرح، عشاء میں بھی دیکھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے ایسی چیز دیکھی جو اس سے پہلے میں نے دیکھی، ہر نماز کے وقت آپ کو وضو کرتے دیکھا، ہر نماز کے وقت۔ تو آپ نے فرمایا امت پر آسانی کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا، کہیں امت یہ نہ سمجھ لے کہ ہر نماز کو وضو کرنا فرض ہے، ہر نماز کو وضو کرنا فرض ہے، ان کی آسانی کے لیے میں نے ایک ہی وضو سے آج ساری نماز پڑھ لی۔ دیکھیے کتنا احسان تھا، امت کا کتنا خیال تھا، کتنا خیال تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ نے ایسا بھی کیا کہ ایک ہی وضو سے ساری نماز پڑھ لی، لیکن آپ کا روز کا معمول یہی تھا کہ ہر نماز کے وقت آپ وضو کرتے تھے، ہر نماز کے وقت وضو کرتے تھے۔ تو آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ ایک انسان کو کم سے کم دن بھر میں 2 مرتبہ چہرہ دھونا چاہیے، آج یہ کہہ رہی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ ہم کو ہمیشہ وضو کرتے رہنا چاہیے۔ ہم سائنسی تحقیق میں آپ کے پاس کہاں جائے پوری آیت رہ جائے گی، لیکن اتنی بات بتا دیں کہ ان کا یہ کہنا کہ جو شخص چہرہ دھوتا ہے، آنکھ کے اوپر جو بھاؤں ہے، اگر اس کو دھوتا رہے، اس پہ پانی پڑتا رہے تو اس سے آنکھ میں جو ٹھنڈک پہنچتی ہے اس سے بینائی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ عمر بڑھنے سے جو بینائی تیزی سے ختم ہونے لگتی ہے اس سے آنکھ میں بڑی حفاظت ہوتی ہے، آنکھ میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ تو آدمی اگر وضو کرتا رہے گا تو بھاؤں بھی تو دھل جائے گا خود ہی، اور چہرے دھلنے سے دل کے اندر سکون پہنچتا ہے، دماغ کے اندر سکون پہنچتا ہے، اور عبادت کرنے کی طبیعت میں تقاضا پیدا ہوتا ہے، عبادت کرنے کی طبیعت میں تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ آپ خود سے تجربہ کر کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، وضو کرنے سے پہلے کی اپنی کیفیت دیکھیے اور وضو کرنے کے بعد کی کیفیت دیکھیے، آپ کو کھلا ہوا فرق محسوس ہوگا، کھلا ہوا فرق محسوس ہوگا۔ تو انسان وضو کر کے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیتا ہے، اور عبادت کے لیے تیار کرنے کے ساتھ ساتھ جو طبیعت میں ایک طرح کی بے کیفی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ سب پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے وضو کو اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے اور پابندی سے کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ جو ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ باوضو رہنا بہت آسان ہے، یہ ان کا طریقہ تھا کہنے کا، بہت آسان کر کے بتاتے تھے۔ باوضو رہنا، ہمیشہ باوضو رہنا بہت آسان ہے، ہمیشہ باوضو رہنا بہت آسان ہے۔ فرماتے کیسے؟ کہ جب ٹوٹ جائے تب وضو کر لو، جب ٹوٹ جائے تب کر لو، بس ہمیشہ باوضو رہنا، بس بار بار یہ سناتے تھے کہ ہمیشہ باوضو رہنا بہت آسان ہے، جب ٹوٹ جائے تب وضو کر لو۔ اگر ہم لوگ اس کا اہتمام کر لیں تو واقعی اہتمام کرنے کے بعد کوئی چیز مشکل نہیں رہتی ہے، اور جو اہتمام ہی نہ ہو، دل میں بات بیٹھی بھی نہ ہو، تو پھر واقعی وہ چیز بھاری لگنے لگتی ہے، مشکل ہونے لگتی ہے۔ تو اگر نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور اس طرح بہت سے صحابہ کرام، ان کا تو حال یہ تھا کہ صرف ایسا نہیں کہ جب وضو ٹوٹا وضو کر لیا، بلکہ جب وضو کیا ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز بھی پڑھ گئی۔ وہ لوگ تو اتنا اہتمام کرتے تھے کہ صرف وضو ہی نہیں کرتے تھے بلکہ وضو کرنے کے بعد ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں، میں غور سے سننے لگا آپ کیا فرما رہے ہیں۔ تو میں جب غور سے سنا تو مجھے یہ بات سنائی دی، آپ فرما رہے تھے کہ جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا، پوری توجہ کے ساتھ وضو کیا، اہتمام کے ساتھ وضو کیا، اور اس کے بعد اہتمام کے ساتھ توجہ کے ساتھ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو بالکل پوری توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھا تو جنت اس پر واجب ہوگی۔ اتنا آسان نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمارے لیے، کتنا آسان کر دیا آپ نے۔ جس نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اہتمام سے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے، اللہ تعالیٰ کو بالکل سب کچھ حاضر رکھ کر کے، یعنی پورے دھیان و توجہ سے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو جنت واجب ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا واہ 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 واہ، کتنی اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، یعنی اتنی اچھی لگی کہ ان کی زبان سے وہیں پہ یہ بات نکلنے لگی، واہ واہ کتنی اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، کتنی اچھی بات ارشاد فرمائی، یعنی کتنا آسان کر دیا۔ کہتے ہیں امی میں یہ کہہ رہا تھا کہ قریب میں ایک بیٹھا ہوا شخص کہہ رہا تم ابھی آئے ہو، اس سے پہلے تو اس سے بھی اچھی بات بتائیں، آپ ابھی آئے ہیں، اس سے پہلے اس سے بھی اچھی بات بتائیں۔ کہ کہہ رہے میں دیکھنے لگا کون صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں، میں دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، میں نے پوچھا وہ کیا اچھی بات ہو مجھے بھی بتا دیں۔ کہ اس سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے،
اہتمام کے ساتھ وضو کرے، پوری توجہ سے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ کہہ دے اگر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ تو واقعی یہ تو اس سے بھی اچھی بات ہو گئی۔ اس میں تو تھا کہ جنت واجب ہو گئی، اس میں کہا جا رہا جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اتنا اہتمام، آدمی تو ایک ہی دروازے سے داخل ہوگا، لیکن اس کا اعزاز یہ ہے کہ یہ سارے دروازے کھول دیے گئے جس سے آپ چاہیں داخل۔ کتنا آسان ہے، کاش ہم لوگ اس کو اپنا لیں اپنی زندگی میں۔ عورتوں کو بھی بتائیے، بچوں کو بھی بتائیے کہ وضو کا اہتمام کریں، اور وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اتنا پڑھ لیا کریں، تو اس سے جنت کے 8 دروازے کھول دیں۔ اتنا بڑا فائدہ، اتنا بڑا فائدہ، ہم لوگ کہاں غافل ہیں؟ اس لیے غفلت کو ختم کرنا ہے۔ اور وضو کے فوائد، اخروی فائدہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ دھونے کی وجہ سے چہرے سے جتنا گناہ کیا ہے، چہرے سے جتنا گناہ کیا، چہرے سے کیا گناہ کرتا ہے؟ چہرے میں سب سے زیادہ جس چیز سے گناہ ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے معلوم ہے آپ کو؟ آنکھ ہے۔ آنکھ سے ہر وقت گناہ کرتا ہے انسان۔ تو چہرہ جب دھوتا ہے تو آنکھ کا جو گناہ ہے، اسی طرح زبان کا بھی گناہ، تو یہ سب گناہ دھل جاتے ہیں۔ آخری قطرہ جب گرتا ہے تو گناہ کا آخری کو دھو کر کے گر جاتا ہے، چہرے کا گناہ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جتنا گناہ کیا وہ بھی دھل جاتا ہے، اور سر پہ مسح کرتا ہے تو مسح کرنے سے سر کا جتنا گناہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پیر دھلتا ہے تو پیر کا گناہ دھل جاتا ہے۔ کتنا آسان نسخہ ہم کو مل گیا ہے، لہذا وضو کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور وضو میں مسواک کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ مسواک بھی وضو کا ایک حصہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں وضو کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب نماز پڑھو، یعنی نماز کا ارادہ کرو، تو پہلے وضو کر لو۔ اور وضو کے اتنے سارے فوائد ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ نیت کر لیں کہ ہم لوگ کوشش کریں گے ہمیشہ باوضو رہنے کی۔ اگر ہمیشہ نہ ہو سکے، ایک بیگ کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے، تو ہم تھوڑا آسان سا نسخہ آپ کو بتا دیں گے، اس آسان والے پہ تو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نیت کر لیجئے، یہ ارادہ کر لیجئے کہ کم سے کم جب ہم سونے جائیں گے تو وضو کر کے سوئیں۔ یہ ایک آسان نسخہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہر وقت ایک بیگ شاید نہیں ہو پائے گا، کوئی دکان میں ہے، کوئی ملازمت میں ہے، کوئی کہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک بیگ اس کو ہو جائے گا وہاں بھی ارادہ کرنے کے بعد، لیکن ایک بیگ نہیں ہو پاتا تو آپ اتنی بات تو کر سکتے ہیں، سونے کے لیے تو گھر میں آئیں گے، تو سونے کے لیے جب آپ آئیں سونا، جب اس کا ارادہ کر لیں تو یہ نیت کر لیں کہ میں وضو کر کے سوؤں گا، وضو کر کے سوؤں گا۔ ساتھ ساتھ ایک نیت اور بھی کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے، لہذا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناتے ہوئے وضو کر کے سوؤں گا۔ بس یہ نیت کر لیجیے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس سونے کے بعد، وضو کر کے سونے کے بعد اگر اس کی موت آ گئی، موت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی نہیں جانتا ہے دن میں آئے گی کہ رات میں آئے گی، سوتے آئے گی کہ جاگتے آئے گی، نہیں پتا ہے۔ اگر اس سونے کی حالت میں موت آ گئی تو شہادت کی موت ہوگی۔ اب اتنا بڑا نسخہ مل گیا، وضو کرنے سے شہادت کا درجہ مل جائے تو اب کیا چاہیے؟ لہذا سونے کے وقت میں آپ حضرات، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی، کہ سونے کے وقت میں یہ ارادہ کر لیں کہ جب میں سونے جاؤں، چاہے جاڑے کا موسم ہو یا گرمی کا، کوئی بھی موسم ہو، سونے کا جب ارادہ کریں رات کو تو سونے سے پہلے وضو کر لیں، وضو کر کے سوئیں۔ انشاءاللہ اس پہ آپ بھی عمل کریں اور میں بھی عمل کروں گا انشاءاللہ۔ آیت کا تو ابھی تھوڑا ہی سا حصہ ہوا، آیت ابھی اور باقی ہے، تو بقیہ آئندہ اور مزید گفتگو اس آیت پر انشاءاللہ آئندہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو۔ وضو کا اہتمام، آج تھوڑی سی بات سامنے آئی کہ وضو کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، رات کو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کے اٹھتے تھے تو سب سے پہلے وضو کرتے تھے، سب سے پہلے وضو کرتے تھے جب بھی اٹھتے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں تو انہوں نے جلدی سے پانی پیش کر دیا۔ یہ پانی پیش کر دینا رات میں ایک بہت بڑی راحت مل جاتی ہے، ایک آدمی کو پانی کی ضرورت ہے، کوئی لا کر کے پانی دے دے تو بہت بڑی راحت مل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور بہت ہی خوشی میں آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو بتاؤ، کیا چاہتے ہو بتاؤ۔ تو
انہوں نے بھی چاہ لیا، کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، بہت بڑی چیز چاہیے، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کتنا عشق تھا ان حضرات کا، کوئی دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی کہ یہ چاہیے وہ چاہے، کچھ نہیں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت بڑی چیز مانگ لی، بہت بڑی چیز مانگ لی، اس لیے کہ آپ تو سارے نبیوں کے نبی ہیں، آپ کا مقام تو سارے نبیوں سے اونچا ہوگا، تو انہوں نے بہت بڑی چیز مانگ لی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میری مدد کرو سجدوں کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی کثرت سے نماز پڑھو، کثرت سے نماز پڑھو۔ تو کثرت سے جو نماز پڑھے گا تو بے وضو پڑھے گا کہ باوضو پڑھے گا؟ تو اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ ہمارے لیے وضو کا پانی لائے ہو، کثرت سے نماز پڑھو، یعنی باوضو رہو، وضو کرو اور نماز پڑھو، وضو کرو اور نماز پڑھو۔ انہوں نے سجدہ کا اتنا اہتمام کیا، اتنا اہتمام کیا، اتنا اہتمام کیا کہ مسجد سے جب وہ گھر جاتے تھے تو ان کو خیال آتا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا بہت سجدہ کرو، بہت سجدہ کرو، میں مسجد میں تھا تو سجدہ تو کرتا ہی رہا، اب گھر جا رہا ہوں، اتنی دیر گھر پہنچنے میں اتنی دیر لگے گی، اتنی دیر بے سجدے کے رہوں گا، اور راستے ہی میں سجدے میں چلے جاتے، چلتے چلتے راستے میں سجدے میں چلے جاتے، سجدے میں پڑے رہتے، پھر اٹھتے، پھر چلتے گھر کے لیے، پھر خیال آتا کہ ارے اتنی دیر ہو رہی ہے گھر جانے میں، اتنی دیر تک میں سجدہ کے رہوں گا، پھر سجدے میں چلے جاتے، اتنا سجدہ کرتے تھے، گھر جاتے سجدے میں پڑے رہتے، مسجد میں رہتے سجدے میں پڑے رہتے، راستہ چلتے تو چلتے چلتے خیال آتا کہ اتنی دیر بغیر سجدہ کے میں کیسے رہوں گا، پھر سجدے میں چلے جاتے۔ تو جو اتنا سجدہ کیا انہوں نے صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میری مدد کرو سجدے کے ذریعے سے، اتنا سجدہ کرتے تھے۔ تو دیکھیے کتنے بڑے لوگ تھے، کتنے اچھے لوگ تھے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ان چیزوں کو سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو ہدایات ہمیں قرآن کریم کے ذریعے مل رہی ہیں، یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ عمل کرنا آسان فرما دیجیے، یا اللہ عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ نفس اور شیطان ہماری مخالفت میں لگا ہوا ہے، یا اللہ نفس اور شیطان ہماری مخالفت میں لگا ہوا ہے، اللہ ہم آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ سے توفیق مانگ رہے ہیں، آپ کی توفیق ملنے کے بعد سب آسان ہو جائے گا۔ یا اللہ آسانیاں عطا فرما دیجیے، یا اللہ آسانیاں عطا فرما دیجیے، یا اللہ آسانیاں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ صاف ستھری چیزیں کھانے کی توفیق عطا فرمائیے، صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جیسی پاکیزگی آپ چاہتے ہیں ویسی پاکیزگی عطا فرما دیجیے، یا اللہ جیسی پاکیزگی آپ چاہتے ہیں ویسی پاکیزگی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر طرح کی ناپاکی سے حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ ہر طرح کی ناپاکی اور گندگی سے حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری زبان بھی پاک ہو، یا اللہ ہمارے ہاتھ و پیر بھی پاک ہوں، ہمارے دل و دماغ بھی پاک ہو۔ یا اللہ سب کچھ میں پاکی پیدا فرما دیجیے، سب میں نور پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ سب میں نور پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ قرآن کریم کا نور ہمارے دلوں میں داخل فرما دیجیے، قرآن کریم کا نور ہمارے دلوں میں داخل فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کو حلال برکت والی روزی عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ سب کو حلال برکت والی روزی عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ جو لوگ بلا کسی قصور کے جیل میں بند ہیں غیب سے ان کی رہائی کا انتظام فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے، جن کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے یا اللہ رشتہ نہیں لگ رہا ہے، رشتوں کا بہترین انتظام عطا فرما دیجیے، رشتوں کا بہترین انتظام فرما دیجیے۔ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ جن جن لوگوں نے جن مقاصد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔